السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب ہم نے جو کتابیں شروع کرنے ہیں ان میں سے 3 رہ گئی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں حضرات؟ باقی کتابیں الحمدللہ رب العالمین، کسی کا 1 درس کسی کے 2 درس ہو چکے ہیں، اب یہ درس جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ تو جو رہ گئی تھی وہ تھی کتاب فارسی، یہ جناب مفتی محمد اشرف قادری صاحب نے اس کو کیا ہے، لکھا ہے، تصنیف کیا ہے، اور یہ آج ہم اس کا یعنی آج کے دن ہے ہفتے والے دن ہی ان 3 کتابوں کا پیریڈ ہوگا۔ کوشش کریں گے ہم تینوں کو ٹچ کریں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک کا پیریڈ لمبا ہو جائے گا تو خیر اس کو اگلے ہفتے میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری 2 کتابیں رہ جائیں گی کورس کی، ایک ہے میتھ ہے نا، ریاضی ہے، سائنس اور اچھا سائنس اور مطالعہ پاکستان ہے، یہ 2 سے رہے گا، تو وہ پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ حضرات میں سے کوئی، چلو وہ بعد میں آف دا ریکارڈ ہم طے کر لیں گے۔ لو جی صفحہ نمبر 15 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے پڑھا کرو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعییدا۔ آپ کو کتابیں نہیں ملی ابھی؟ اچھا آج مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصطلاحات فارسی، صرف و نحو کا تعارف و اہم قواعد۔ اس کو ہم اہم پڑھتے ہیں اکثر، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اہم، بہت ہی اہمیت کا حامل۔ اس طرح بیٹھو نا سر اس طرح، کیونکہ پھر کہیں اور جا کے بیٹھنا پڑے گا تو وہ سمجھے کہ پیچھے دیے گوڈے چھوڑ کے بیٹھ نہیں سکتا بیچارہ، معذور ہے۔ اچھا خاص جوان آدمی۔ ضروری اصطلاحیں، اصطلاح کس کو کہتے ہیں بتایا تھا؟ بولی کو، چلو ایک یہ مان لیتے ہیں، بولی زبان کو بھی اصطلاح کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کا معنی میں نے بتایا تھا آپ کو، جس پہ لوگ سے جو کچھ پڑھے لکھے جو افراد ہیں کسی ایک بات متفق ہو جائیں۔ مثال ہے کوئی صرف کی بات ہے یا نحو کی بات ہے، تو بہت سارے صرفی بزرگ عالم وہ ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ صیغہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ حروف کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑ کے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی حرکتیں لگا کے اس کو ایک خاص وزن پہ چڑھا کے جو تیار ہوتا ہے اسے سارے کیا کہتے ہیں؟ صیغہ۔ تو سب نے جب اس کو صیغہ کہنا شروع کر دیا تو یہ بن گئی صرفیوں کی اصطلاح۔ کیا؟ صرفیوں کے نزدیک یا صرفیوں کی بولی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جس بات پہ کسی علم کے کچھ لوگ جو اس کے بنیادی لوگ ہوں وہ اکٹھے ہو جائیں اور کسی لفظ کو وہ کہیں کہ یہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہے۔ مثال ہے بارش، تو بارش کس کے لیے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ بارش جب بھی بولی جائے گی آپ اس سے مراد کیا لیں گے؟ آسمان سے اترنے والی کڑیاں، بوندیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں الگ الگ جو آتی ہیں، چل تو ہم نہیں پتا۔ تو جب آسمان سے بارش اترے گی، وہ تیز ہو، وہ موٹی ہو، وہ پتلی ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ تو سارے بات اس کا مطلب یہ ہے سارے اس پہ اکٹھے ہو گئے۔ متفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے ہو جانا۔ متفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتفاق ہو جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا اتفاق ہو گیا کہ ہم روز آ کے ادھر بیٹھیں گے تو آپ بیٹھ جاتے ہو، متفق ہو گئے ہو نا۔ پہلے متفق ہوتا ہے بندہ کسی کام کے ساتھ، اس کے بعد کرتا ہے اس کو، متفق ہی نہ ہو بندہ۔ مثال کے طور پر اتفاق ہو گیا کہ ظہر کی نماز 2 بجے ہوگی،
سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، قاری صاحب نے فرما دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ ایک مسئلے کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ مسجد میں جو ٹائم سیٹ ہوتا ہے نماز کے لیے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے امام صاحب کی، کسی مقتدی صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہے جی ہوں جی بانگا شروع ہو گئی یہاں نصیب کر دو نا، ٹھیک ہو گیا۔ امام صاحب جب فرمائیں کہ جناب 15 منٹ پہلے کر دو 15 منٹ بعد کر دو، اس لیے کہ ان کے کہنے کے بعد اگر نماز کسی کی ضائع ہوگی تو ذمہ داری ان کی ہوگی۔ مسجد میں چونکہ وہ سربراہ ہیں تو سربراہ کے ہوتے ہوئے جو سربراہ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات کوئی بھی کر سکتے، مشورہ دے سکتے ہیں سربراہ کو علیحدگی میں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ نماز ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ادھر سارے لوگ ڈیوٹیوں والے ہیں، ایک فیکٹری میں جانے والے، ان کی فیکٹری لگتی ہے 7 بجے، تو آپ اگر پلیز 6:30 بجے نماز پڑھا دیں تو ہم ایک ہی دفعہ نماز پڑھ کے نکل جایا کریں۔ اب وہ ان کی سہولت کو دیکھیں گے کہ دوسرا یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ان کو سہولت دیتے کہیں ہم اس اجر کو تو نہیں کھو رہے، جیسے کہ زور کے بارے میں ہے کہ ابردو بالظہر، زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اب جو 1 بجے پڑھ رہا ہے 12:30 پڑھ رہا ہے 12:45 پڑھ رہا ہے، نماز تو ٹائم تو داخل ہو گیا، ہو جائے گی، لیکن وہ جو ابردو بالظہر، زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یا اسفرو بالفجر، فجر کو چٹا کر کے پڑھو، تو یہ جناب اندھیرے پڑھ کے اگر یہ چٹی کر کے پڑھتے تو بہت سارے نمازی شامل ہو جاتے ان کو، تو یہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی نظر ہر چیز پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ صرف نوکری والوں کو جماعت کا ثواب دلوانے کے لیے دوسروں کو اگنور نہیں کریں گے، ان کے کیا قصور ہے بھائی، ان کی نوکری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں۔ تو آپ کو ایک مسئلے کی بات پتہ چل گئی کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ آپ امام بن جائیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اذان دلوانا بھی، اگر آپ موقع پہ موجود ہیں تو اس ٹائم بولیں بھی جاؤ جی اذان دو آپ، یا تو ٹائم جیسے ہوتا ہے نا 15 منٹ پہلے عام اذانیں ہو جاتی ہیں، مغرب کے ٹائم پہ تو کوئی نہیں نا ہوتا، امام صاحب موجود ہوں تو کسی جو مؤذن صاحب ہیں ان کی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خود سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کسی دن بادل ہوں بہت گہرے، اب تو چونکہ گھڑیوں کا زمانہ آ گیا نا، تو گھڑیوں کے زمانہ میں ایسے نہیں چل سکتا کہ بدل آئے تو جلدی دے چھوڑی، ویسے شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ جس دن جب بادل ہوتے تھے تو وہ جلدی اذان دے، جلدی سے مراد ٹائم داخل ہونے کے بعد جلدی، ٹھیک ہے۔ جلدی جب بھی کہی جاتی ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم داخل ہو ہی نہیں اور آپ اذان دے دیں، تو یہ بات کدھر چھڑ گئی؟ آپ کو اس لیے بتائیے کہ یہ آپ کو آگے جا کے کام آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں جو کمیٹی ہوتی ہے وہ ٹائم فکس کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بیچارہ کہتے ہیں جی ٹھیک، تو ایسا شدہ امام آپ نے نہیں بننا، وہ اگر کہیں کہ ہاں جی ٹائم جی ہو جائے گا۔ امام صاحب جو مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، کسی دن اس پہ لیکچر دیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا امام کی فضیلت، اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کہیں گے ہیں اتنی تعظیم کرنی ہے امام کی، اتنا خیال رکھنا ہے امام صاحب کا، اور ہمارے مقتدی جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، حاضر پیچھے امام صاحب کے، امام کے کہتے ہیں، صاحب بھی کہنا گوارا نہیں کرتے۔ جب بڑے لوگ اس طرح شروع کر دیتے ہیں نا، گھروں کے سربراہ وہ کہیں گے نا قاری صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، تو بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا یہ قاری ہے، جب بڑا کہے گا نا یہ ایسا نہ قاری، جس طرح سکول میں کالج میں بچے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ ڈنگے مویالیہ سے ٹیچر بن کیوں نہیں رہی ہوتی، یا وہ سخت ہوتی ہے یا نالائق ہوتی ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، تو نالائق ہو ٹیچر یا لائق ہو، سخت ہو یا نرم ہو، اگر آپ اس کا ادب نہیں کریں گے تو آپ کے اندر علم نہیں جا سکتا۔
پکی بات ذہن میں بٹھا دو، والدین کا جو بے ادب ہوگا اس کے بچے، اس کی آنے والی نسلیں اس کی کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر اونچی بات کرتے ہیں وہ ان کو بوتھے پہ ماریں گے، سمجھتے بات آپ؟ تو آپ نے کبھی بھی والدین کے سامنے اونچی بات نہیں کرنی، پھر دیکھو آپ کو اللہ عزت کیسے دے۔ سب سے پہلے آپ کو والد صاحب عزت دیں گے، والدہ صاحب یہ تو بول رہی ایسا ایسا بھئی میں اسی آپ آخنے کو بولا کرنا ٹھیک۔ اور کئی آپ کو پتہ ہے کیسے حلالی اولادیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، ابھی ہم یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ اصطلاحات، اچھا چلو، تو یہ سارا سبق جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے صرف ہم اس کو دہرائیں گے۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھا ہوا سبق جب دوبارہ پڑھا جاتا ہے تو اور اچھے طریقے سے یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا لکھی ہوئی ہے جی؟ حرکت۔ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں متحرک، وہ حرف جس پر حرکت ہو۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جس پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے تجوید میں شروع نہیں کیا تھا، فتح کسرہ اور ضمہ بول چکے تھے، لیکن ابھی اس کو ہم نے پریکٹس نہیں کیا تھا، تو یہ آج اس میں آ گیا ہے۔ مفتوح کس کو کہیں گے جی؟ چلو جی جلدی سے بتاؤ، مفتوح کا وزن کیا ہے؟ شاباش، کون بولا ہے؟ اچھا محمد حسان صاحب۔ حسان صاحب کہتے ہیں کہ مفتوح کا وزن کیا ہے؟ مفعول۔ بولو ذرا، مفعول کا معنی اگر آپ نے 2-3 منٹ مجھے دیکھ کے نا غور سے، اس کے بعد کہنا ہے نہیں پتا تو پہلے کہہ دو، مہربانی کرو، ٹائم بچاؤ۔ ہاں جی بیٹا، دکار غلط دے، جس پر کام کیا جائے، جس پر کام، ویسے یہ بہت اچھے طریقے سے میں سمجھاتا ہوں، اگر آپ چاہو تو میں ایک چھڑی منگواتا ہوں، زور زور سے آپ کو ایک مارتا ہوں، ہاں پھر پوچھوں گا بتاؤ بھائی مفعول کون ہے، تو آپ کہیں گے ہم فٹافٹ بولیں گے۔ جس کو مارا گیا وہ مفعول ہے، مارنے والا کیا ہوگا؟ فاعل، اور بیچ میں فعل کون سا ہے؟ مارنا۔ یہ تو نہیں نا بھولنی چاہیے آپ کو چیزیں۔ مفعول، ابھی آپ میں سے کوئی بندہ یہ مجھے بتائے کہ مفتوح بولنے کے بعد یا مفتوح بولنے کے بعد آپ میں سے کوئی ایسا لڑکا ہو کہ وہ کنفیوز ہو گیا ہو، بھئی یار پتہ نہیں میں نے ٹھیک بولا ہے، پتہ نہیں میں نے غلط بولا ہے، کوئی ہے ایسا لڑکا جس کو شک ہو؟ مفتوح بولنے کے بعد کسی کو شک ہے بھئی میں غلط بول رہا ہوں یا ٹھیک، یا یقین ہے کہ ٹھیک بول رہا ہوں؟ جواب دو۔ یقین ہو گیا جی حسان صاحب، آپ کو نہیں ہے کہ ہے تو بولو نا بھائی، کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پہ ہے؟ مفتوح، مفعول کے وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے وہ درست ٹھہریں گے۔ آپ کوئی اور ایک لفظ بولو۔ محمود، شاباش، بولا تو پتہ کچھ کیا ہے، میں اسے کور کر کے تھا۔ محمود، تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی۔ اچھا جی حسن علی صاحب، مسعود بولا ہے جی، مسعود، شاباش۔ مسعود ایک نام بھی ہے اور بالکل درست نام ہے، کیونکہ مفعول کے وزن پہ آ گیا۔ ایسا بندہ جو خوش بخت ہو، سعادت مند آدمی، جس کو سعادت دے دی گئی ہے۔ ہاں جی معین الحق صاحب، منصور، شاباش، منصور، مدد کیا گیا، جس کی مدد کی گئی۔ اور جی محمد حبیب الرحمان صاحب،
مقصود، مقصد جو ہے نا مقصد، قاصد، مقاصد مقصود، مقاصد بھی جمع ہے اور مقصود جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہے، تو میرا مقصود یہ تھا یعنی میرا مقصد یہ تھا۔ آگے جناب محمد وسیم صاحب، مفعول تو آلریڈی ہو چکا ہے، نیا کوئی بندہ نیا کوئی لفظ بتاؤ تو مجھے خوشی یہ ہوگی۔ ہاں جی امان صاحب، ملعون، لعنت کیا گیا، جس پر لعنت ہوئی۔ ہاں جی مضروب، مارا جو مارا گیا ہے۔ ہاں جی منصور، جس کی مدد کی گئی۔ ہاں جی یہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں جی کوئی اپنے گرائیں نہ گن چھوڑا جا۔ ایک بہت لفظ ہے مشہور، وہ آپ نے کس نے بھی نہیں بولا جی؟ بولو بالکل ٹھیک بولا ہے۔ مشغول، مشہور، مشکور، مشہود، ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشہور وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام ہے کیا بندے نا؟ نہیں بیٹا نہیں، اس طرح تو نہیں نا۔ میں نے 3 بولے ان میں سے ایک بھی سلیکٹ کرتا ہے تو کام چلتا۔ مشہور لفظ درست ہے کیونکہ مفعول ان کے وزن پہ ہے۔ دوسرا میں نے کیا بولا تھا؟ مشروط، یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا مشروط یعنی شرط رکھ کے، اسی تساں رشتہ تاں دے ساں کہ تسی پہلو کوٹھے بنا سو۔ ہاں جی عبداللہ جلدی کر، شہاب الدین بول نہیں۔ ہاں جی شہاب الدین صاحب، داڑھی کٹائی تو نہیں؟ ہاں یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، داڑھی کٹواتے کہ خود ہیں اور کہتے ہیں نائی آج نکی کر سکتے، نائی نہیں ضرورت ہے صحیح، ویسے تجھے آپ تو داڑھی بہترین رکھو، خوبصورت رکھو۔ ہاں جی تو نے گناہ کو قتل ہوا اس کیا ہے؟ شاباش، مقتول۔ اور جی ایک بس کتنے لفظ ہم نے نکال لیے ہیں۔ اب یہ جتنے لفظ بھی آپ نے بولے ہیں یہ جب مفعولن کے وزن پہ آئیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اس لفظ کو بولنے میں کوئی خرابی، یہ ہے صرف کا کام۔ وہ وزن کر کے دے دیتی ہے نا، اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے آپ بولو، آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھو بات کہاں سے نکلی کہاں چلی گئی؟ مفتوحن جس پہ زبر ہو، فتح ہو، تو جس کے نیچے کسرہ ہو اس کو کیا بولیں گے جی؟ مکسور۔ یہ کیوں نہیں بولے آپ نے؟ سارے لفظ تھے نا۔ جس کے اوپر زما ہو، زما کس کو کہتے ہیں جلد سے بتاؤ؟ زما نہیں پتا۔ ہاں جی جواد، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ زما، ضاد میم ہا، زما۔ دما بول دو دم ٹھیک ہے، نہیں تو زما ہی بولو۔ تو زما جس کے اوپر ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ بولو نا یار، مضموم بولو۔ با کے اوپر پیش ڈلی ہو، آپ سے کوئی پوچھے یہ با کون سی ہے تو آپ کیا بولو گے؟ با۔ شاباش۔ اگر با کے اوپر فتح ہو تو آپ کیا بولو گے؟ یہ با کون سی ہے؟ مفتوح۔ اگر با کے نیچے کسرہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ با کون سی ہے؟ مکسور۔ سمجھ آئیے شہاب الدین؟ آگے جناب، کسرہ زیر کو کہتے ہیں جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ جس پر ویسے یہ اکثر لکھتے ہیں کتاب میں، جس کے نیچے کسرہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ زما پیش کو کہتے ہیں جس پر زما ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ سکون یا جزم حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون یا جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ بولو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ ہاں مجزوم، جس پہ جزب آ جائے، جزب اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجذوب۔ فلانا مجذوب ہے، ویکھو سن نا بابا جی بیٹھا نا سڑک تے مجذوب ہے۔ مجذوب کیا بھائی؟ اسے کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں،
اپنا پڑا ہوا ہے ادھر، بس دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے جی، نہ نہاتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی، یہ کون جی؟ مجذوب صاحب. تو ایسے مجذوب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کوئی آپ بات نہیں اٹھانی. عام اگر کوئی بندہ ہو جو کہے کہ میں تو نماز مدینے پڑھتا ہوں، تو اس کو بالکل نہیں مجذوب مان لینا آپ، ٹھیک ہے. اس آپ کو بھائی تھی رہنے اتنے ہو نا، مہربانی کرو نماز بھی اتھی پڑھو، روٹی تھی اتنے کھانے ہو، باقی سارے کام اٹک اتنے کرنے جیسے رہنے ہو، نماز تو مدینے تو ہونی نہیں، جسے مدینے شریف وہیں سے تو بات سے پڑھو. ہاں یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ جو خاص کر کے تعویذ اور یہ گنڈے کھنڈے کرتے ہیں پیسے لے کے، عیسائی بھی اور ہندو بھی اور شیعہ بھی اور سارے دیوبندی بھی اور بریلوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جان کے جاہل لوگ جن کا علم کے ساتھ کوئی دور دور تک واسطہ نہیں، اور وہ لوگوں کو کسی کو کہہ رہے ہیں جی تم زعفران لاؤ، تو کسی کہتے ہیں بکرے کی سیری لاؤ، تو کسی کہتے ہیں کبوتر نے خون نہ لکھنا پیسے دویز. ہاں یہ ایسی باتیں کبھی آپ نے سنی ہیں؟ عورتیں اس پہ بہت زیادہ یقین کرتی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے بچوں کے لیے سامان نہیں چھوڑتی، جا کے ان کو خبیث پیسے دے آتی ہیں، پھر کہتی ہیں جی کمانا بھی ہے وے، کرے اعلیٰ ماشاء اللہ، پتہ نہیں لگنا بہنے کدھر بہنے ادھر پہن اور کدھر بہنے پہن. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے خاوند کو، مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے کہ وہ خود کمائے اور خود لگائے. بات پتہ چل سی بھائی کتوں آنے پہن تھی کتنے مہینے پہن. تو یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ آ کے بیوی کو پیسے دے کے بولو آپ اپنے بس یہ آیا ان پیسے نے تو پورا کرنے دوں، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے. ہاں تو خیر ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، اور زندگی میں کبھی ایسا 2 نمبر بننا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ تو بیچارے یقین کر بیٹھتے ہیں نا، ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، تو وہ یقین کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے کسی بندے کی بات میں نہیں آتی. ایک بندے کی میں آپ کو بات جلدی سے سنا دوں. ایک ادھر مرزے میں رہتا تھا، اس کا نام تھا غالباً سلیم، یقیناً سلیم، یاد آ گیا. اس سے کخ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا. تو اس نے نا ایک وہ ٹھیا کھول لیا، اور کتنی دیر سرکی ہوئی تھی. اس کے ڈیرے پہ ایک دن مغرب کے ٹائم پہ کچھ لوگ آ گئے، آسان صاحب جیسے، بڑی ہی مشہوری سنی آپ کی. تو اصل ہمارا بھی کوئی پرابلم تھا، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو اس طرح بھی ابھی اذانیں ہو چکی ہیں، تو پہلے نماز پڑھو. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اب اسے تو نماز ویسے بھی نہیں آتی تھی، اور مغرب میں تو اونچی قرات بھی کرنی پڑتی ہے، وہ تو آتی نہیں تھی. اب وہ گیا پھنس. لیکن ایسے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، ایسے کل دکھاتے ہیں. تو کہتا ہے بھائی اب یہ اس نے خود سنا یہ بات، کہتے ہیں پھنس گئے. جس ویلے انہیں ماں خان جماعت کراؤ، میں کہ تسی پتر لگ اگے انہوں نے اذان دی، خود ہی تکبیر پڑھی، میں بھی کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ گیا، اوپر نیچے ہو گیا. یہ تو پتہ تھا نا 3 رکعتیں اور پڑھنی ہے. تو جب سلام پھیرا نا، تو وہ کہتے ہیں پیچھے سے بابا تھا، آپ کو پٹھان، وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اس نماز میں تو اونچی قرات کرتے ہیں اور آپ نے تو کی نہیں. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بزرگوں اب میں کیوں کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے کہا. میرے ساتھ ایسی چیزیں ہیں نا جو مجھے پڑھنے دیتی نہیں. کھڑا میں اس لیے ہو گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی شاید نماز کا پتہ ہی نہیں آتی. ایسے فنکار لوگ ان کو جو معذرت چاہتے ہیں آسان تو سب پہلے 10 چھڑا ہوا تو میں جماعت کرا چھڑا ہوں. تو کہ نہیں میں آخا بھی تھی آخو بھی پیر صاحب بنتے نماز نہ نہیں آنی پڑھانے میں کس وقت کھڑوتا میں کیا. اب بتاؤ اس نے مطمئن صحیح کیا کہ نہیں کیا. تو یہ جو جھوٹے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ان کے پاس فن ہوتا ہے. اچھا تو خیر آپ نے نہ جھوٹا اس ٹائپ کا بننا ہے اور نہ کسی ایسے کے پاس جانا. یہ آپ کو اس کلاس میں شاید کسی کی دور کسی کے دماغ میں یہ چل رہی ہو بات، یا آنے والے ٹائم میں شاید ایسا آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے یہ کہلوا دیا. سمجھے؟
جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ کسی نے کسی کونے میں کچھ طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سامنے والے بندے سے کہلوا دیتا ہے بھائی انہیں 10 چھوڑ بھائی ہوشیار ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے اللہ سے کانٹیکٹ پکا رکھنا ہے. سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اس کے جو نیک بندے ہیں نا ان کی ہم وسیلہ ضرور دیتے ہیں کہ ان کے صدقے سے ہمارا کام کر دے, تو وہ ان کے صدقے سے جلدی کرتا بھی ہے لیکن کرتا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سارے کام کرتا ہے. پہلا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے ان کے صدقے سے جلدی کر دیتا ہے, جلدی مہربانی فرما دیتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے تعلق اللہ سے ہی رکھا تو پھر وہ آپ کے کام کرواتا رہے گا. اچھا جی, مجذوب سے بات چلی تھی اور کہاں چلی گئی؟ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹاپک پہ رہوں لیکن کیا کروں, آگے پیچھے نکل جاتا. تو آگے جی واو معروف. اب یہ ایک نئی بات ہے آپ کے لیے, ایسا ہی ہے نا جی, یہ پہلے آپ نے نہیں پڑھی. واو معروف وہ ساکن واو جس کے ما قبل ضمع ہو, خوب ظاہر ہو کر پڑھا جائے, جیسے کہ نور, حور. ابھی یہ آپ کو سمجھ آ گیا یا بورڈ پہ سمجھاؤں؟ اس کو اونچا کر لوں. دیکھو 2-3 چیزیں اس میں آپ کو سمجھ آئیں گی. ابھی یہ معروف, معروف کس کو کہتے ہیں جی؟ منفرد کو منفرد بولا ہے نہیں, منفرد تو نہیں. معروف کے 2 معنی ہیں. ایک معروف اسے کہتے ہیں جو مشہور ہو. کیا ہو؟ بہت معروف ہے یہ مشہور ہے. ایک ہوتا ہے, آگے جا کے ہم صرف میں پڑھیں گے, فعل معروف اور فعل مجہول. معروف وہ ہوتا ہے جس کے کرنے والے کی نسبت, جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟ یعنی کام کرنے والے کی طرف اگر نسبت ہو نا کسی چیز کی تو اسے معروف کہتے ہیں. اور اگر جس پہ کام ہو رہا ہے یعنی مفعول کی طرف نسبت ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سمجھیے اس بات کو. واو معروف کی نشانی انہوں نے یہ بتائی ہے. پڑھیے ذرا ایک بندہ, پڑھنا. وہ ساکن واو جس بس ایک ہی کر کے, وہ ساکن واو. دیکھو ادھر, واو ساکن ہے. کیسے پتہ چلا عبداللہ کہ واو ساکن ہے؟ شاباش, خیال بالکل آپ کا ادھر نہیں تھا لیکن بتایا بالکل ایکوریٹ ہے. واو کے اوپر سکون کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واو کون سی ہے؟ ساکن. بولو واو ساکن. پہلی یہی ڈیمانڈ تھی نا جی اس کی. دوسری ڈیمانڈ کیا تھی جی بتاؤ؟ جس کے ما قبل. اچھا, ما قبل کس کو کہتے ہیں؟ حرف سے پہلے والا. واو یہاں پہ ہمارا جو جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ واو ہے نا, تو واو سے پہلے والے حرف کو کیا بولیں گے؟ ما قبل. بولو ما قبل. اور واو سے بعد والے حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ ما بعد. ما بعد. بات سمجھ آ گئی؟ حرف سے پہلے والے حرف کو ما قبل, حرف سے بعد والے حرف کو ما. اچھا جی, ما قبل حرف جس کے ما قبل ضمع ہو. جس کے ما قبل حرف پر ضمع ہو, یہ شامل کرو. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ ما قبل ضمع ہو. صرف ضمع تو نہیں نہ ہو سکتا, ضمع کسی حرف کے اوپر ہوگا نا بھائی, سمجھ رہے ہوگا. تو واو ساکن ہو, اس سے ما قبل حرف پہ ضمع ہو, تو وہ واو کون سی ہوگی؟ معروف. واو معروف. کچھ ویڈیو دیکھنے والے حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ کی دکھائی بعض اوقات نظر نہیں آتی, تو میں نے کہا وہ ہمارے جو کیمرہ مین صاحب ہیں وہ چونکہ خود کلاس دیتے ہیں وہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو وہ فوکس نہیں کر پاتے. تو اس کو یہ جو ہمارے حضرات ہیں امان صاحب اور حسان صاحب اور کیا نام ہے حبیب صاحب اور حسن صاحب, یہ
کیا نام حسین الدین صاحب، یہ آپ مل کے نا اس پہ مشورہ کر کے کہ ہم اس کو ایسا کون سا طریقہ ہو کہ یہ یہی لگا رہے اور یہ ساری چیزیں بھی آئیں. دوسری صورت ہوگی پھر ادھر ایک بندے کو کھڑا ہوگا تو 2-3 بندے اپنی ڈیوٹی بنا لیں تاکہ وہ کلاس میں بھی شامل رہیں اور اس ثواب میں بھی شامل ہو جائیں، تاکہ جو دیکھنے والے بندے ہیں دور دراز دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح اچھے طریقے سے ہو سکے مستفید. اچھا جی، باؤ معروف آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولو نا. جی اچھا جی، اب اس کا ایک اور نام ہے، یہ تو ہے نا باؤ معروف، اس کو جب بھی لکھیں گے تو ایسے لکھیں، باؤ کو ایسے لکھیں، صرف باؤ ڈال کے نہیں لکھیں، باؤ معروف. اب اس کا دوسرا نام ہے تجوید میں باؤ مدہ. کیا؟ باؤ مدہ. وہ اس کی یہی نشانی ہے، باؤ ساکن ہو اور پچھلے حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو. تو 2 باؤ پتہ لگ گئی آپ کو، ایک ادھر بھی سبق پڑھا گیا، باؤ مدہ اور باؤ نور باؤ معروف ایک ہی ہوتی ہیں، یہ پتہ چل گیا ہے. اچھا آگے چلیں. باؤ معروف وہ ساکن باؤ جس کے ما قبل یعنی پہلے حرف پر جمع ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھا جائے، جیسے کہ نور. بولو نور. آگے آگے جی واو مجہول، دوسری واو وہ ساکن واو جس کے ما قبل جمع ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھا جائے. یہ بھی آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہے سارے لڑکوں کے لیے، تو اس کو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے. کئی دفعہ یہ سوال ہوا ہے کلاس میں، خاص کر کے جامعہ قدر رضوانات میں، کہ ادھر بھی ہوش میں بھی ہے تو واو، تو ہوش کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ واو مجہول جو ہے یہ واضح کر کے نہیں پڑھی جاتی. واضح جو نہ ہو نا وہی مجہول ہوتا ہے نا، تو جو واضح کر کے نہ پڑھا جائے، تو معروف واضح کر کے پڑھی جائے گی اور مجہول واضح کر کے نہیں پڑھی جائے گی. تو وہ کس طرح پڑھی جائے گی پھر؟ ہوش، جوش. سمجھ آ گئی؟ ہے اس پہ بھی ضمع ہی، لیکن اس طرح مدہ کی طرح یا معروف کی طرح لمبا کر کے اسے نہیں پڑھا گیا، بلکہ اسے مجہول کر کے پڑھا گیا. آپ سے کوئی سوال کرے ادھر ہوش جوش کیوں نہیں پڑھتے، آپ کیا بولیں گے؟ یہاں واو کو ہم مجہول پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ بندہ کوئی بنیادی ہے، قانونی ہے، قاعدے جانتا ہے. آگے چلو جناب. یائے معروف، یائے شاباش، وہ ساکن یا جس کے ما قبل کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر کے پڑھے، جیسے کہ قاضی، ماضی. قاضی ماضی، قاضی ہو گیا فیصلے کرنے والا اور ماضی ہو گیا گزرا ہوا زمانہ. ہاں، اور ایک قاضی قوم بھی ہے، ایک قاضی نہیں. کوئی قاضی بیٹھا ہے ادھر؟ پتا قوم قوم اپنی یاد رکھو اور اس کو اپنی نسلوں کو بتانا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. اور میں آپ سے کسی دن اچانک پوچھ لوں گا کہ یہ جو آپ کی قوم شریف ہے، یہ جو شجرہ نسب آپ کا جا رہا ہے آخر میں کہاں پہنچتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں واسطے سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کا شجرہ نسب ادھر تک نہ پہنچے. کس واسطے سے پہنچتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم اعوان ہیں، قطب شاہی اعوان، تو ہمارا حضرت علی کے ساتھ جا کے پھر ادھر سے حضور کے ساتھ. ہمارے جو ہیں محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے تھے، اور وہ ان کی ماں حضرت فاطمہ نہیں تھی. بات سمجھ آئی؟ یعنی باپ حضرت علی تھے، یعنی حضرت امام حسین کے بھائی، اور ماں ان کی اور تھی. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم علوی سید بھی ہیں. جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو ہیں وہ فاطمی سید، اور جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں وہ علوی سید. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی بولے شاہ جی تو منع نہیں کرنا، لیکن کسی کو یہ بھی نہیں کہے گا سان شاہ کے کرو. تو مجھے وہ یہ بات بڑی اچھی لگی بھی، ہاں نہ کوئی کچھ بھی کیڑا شاہ، کالا شاہ، چٹا شاہ. اچھا، یہ ویسے آپ کو آپ کے چہرے میں مسکراہٹ لانے کے لیے بات کیا.
تو یائے مجہول کون سی ہوگی جی؟ جو خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے، جیسے ماضی کا اب معروف یا مجہول اب ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ ساکن یا جس کے ما قبل کسرہ ہو، یعنی ما قبل حرف پر کسرہ ہی ہو لیکن خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھا جائے، جیسے کہ بڑے، کرے وغیرہ وغیرہ، کیا یا کایا۔ خیال ہے کہ اس کتاب میں وہ مجہول، واو مجہول کیا لکھا ہوا ہے؟ واو مجہول اور یائے مجہول پر الٹا جزم، الٹی بھی ہم کہتے ہیں نا پیش، جیسے الٹی پیش کہتے ہیں تو اس کو الٹا پیش بھی کہتے ہیں، اسی طرح یہ جزم کو الٹا کہہ رہے ہیں۔ الٹا جزم بطور علامت لکھا جائے گا، کس پہ؟ واو مجہول اور یائے مجہول پر۔ یہ ایک بہت نئی بات ہے۔ یہ دیکھو اس واو پہ کون سی جزم ہے؟ یہ والی۔ تو جب ہوش آئے گا نا، ہوش، تو اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی واو پر، واو مجہول اور یائے مجہول پر الٹا جزم، یہ جزم کا ایک طریقہ اور اس نے بتایا ہے۔ میں نے 3 طریقے بتائے تھے، آپ کو یاد ہے؟ ایک یہ بات ہے چھوٹا سا دال، ایک 8 چھوٹا اور ایک گول دائرہ، یہ 3 بتائے تھے نا۔ آج آپ کو چوتھا پتہ چل گیا، اور یہ ایک نشانی کس کی ہے؟ یائے مجہول، یائے مجہول اور واو۔ کتنی آسانی پیدا ہو رہی ہے ایسا ایسا آپ کے لیے کہ مجہول کو پہچاننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اتنا واضح کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس واو ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی، اور یا ہو تو اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی، اور تیسری جو بتائی ہے کہ جزم الٹی ہوگی، بطور علامت لکھا جائے گا۔ آگے جی واو معدولہ، کیا جی؟ وہ واو جو لکھی جائے اور پڑھنے میں نہ آئے۔ یہ ویسے تجوید میں ساری چیزیں آنے والی تھیں، لیکن یہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بندوبست کر دیا ماشاءاللہ۔ جیسے کہ خود، اب واو لکھی ہوئی ہے نا، نہ خود پڑھا جا رہا ہے نہ خود پڑھا جا رہا ہے، بلکہ خود کا واو، ایسا واو فارسی میں عام طور پر خا کے بعد آیا کرتا ہے، ایک نئی نشانی۔ وہ واو جو پڑھا نہ جائے، لکھا جائے، اس کی ایک نشانی تو کیا ہے کہ وہ لکھا ہوگا لیکن پڑھا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ خا نقطے والی خا کے بعد آئے گا۔ واو معدولہ کے نیچے سیدھی لکیر بطور علامت لگائی جائے گی، مثلا خود، سیدھی لکیر کیسے لگے گی؟ کتاب کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا جی، یہ اس طرح زبر تھوڑی ٹیڑھی لگتی ہے، یہ بالکل سیدھی۔ تو یہ واو جو ہے واو معدولہ ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی دیکھو ایک بات کے بارے میں کتنے سوال ہو سکتے تھے، سب کے جواب آپ کو 1 منٹ میں مل گئے نا۔ خوش کو آپ خوش کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہوش کو، جوش کو آپ جوش اور ہوش کیوں نہیں پڑھ رہے جی؟ اور نور کو نور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ان سب کے جواب آپ کے سامنے آ گئے اور ریکارڈ ہو گئے۔ اس کو گھر جا کے خوب سن کے لکھ لیجئے گا۔ ویسے آپ کے سامنے کتاب ہے، کتاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز کبھی بھولتی، جب بھولی پھر کھول کے دیکھ لی۔ تو ابھی آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہیں، ایک کتاب موجود ہے، ادھر سے سمجھ نہیں آئے گا تو یہ موجود ہے، ادھر سے بھی سمجھ نہیں آیا تو یہ موجود ہے۔ واہ! تو یہ ویڈیو میں ہم نے یہ بھائی امان آپ تھوڑی اس پہ ہماری ہیلپ کیجیے گا۔ ویڈیو کے شروع میں یا حبیب صاحب آپ دونوں اس پہ غور و فکر کر لیجیے، پھر ویڈیو کے شروع میں ہم پہلے یہ لگا دیں کوئی اشتہار بنا کے، یا میں بول کے کہ ویڈیو میں بعض اوقات میں پڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو بالکل بھی پڑھانے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے؟
آپ میں سے کسی نے یا یہ ویڈیو جو سنتے ہیں حضرات یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کو اپنے آپ کو استاذ یا غلافر ہوگا. تو میں جب بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بندہ اور بولنا چاہ رہا ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے. تو جو حضرات باذوق لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے یا کلاس میں باذوق بیٹھے ہوتے ہیں پڑھے لکھے تو وہ پھر رہنمائی کریں گے میری. وہ مجھے سختی سے سمجھائیں میں تیار, وہ مجھے پیار سے سمجھائیں میں تیار, وہ مجھے مار کے سمجھائیں یا پیار سے سمجھائیں. یہ نہیں ہوتا ہے نا ایک بندہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے نہیں میں ٹھیک آ تھا. یہ بالکل بھی نہیں طریقہ ہوتا پڑھے لکھے لوگوں کا. پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں, میں آپ کو یہ آج ان کی ایک نشانی کرتا ہوں, ان کی کوئی اصلاح کرے تو اس بندے کو وہ فٹافٹ اپنے قریب کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات نہیں پتہ دینا. وہ برا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ میرے کول بندہ بھیج دیتا. اور جو ہوتے ہیں نا جاہل, ہٹ کرم ہوتا ہے جاہل, ہمیشہ ہٹ کرم ہوتا ہے, سیکھنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا. ہاں اگر آپ کے والد صاحب ہوں گے والدہ صاحب ہوں گے وہ بڑے بس تم سمجھ جو جمع روک دیتے ہیں. روک دینے کا طریقہ دیکھ, تم سمجھ جو جمع یا آسام میں پڑھانا. تو ان کے ساتھ بہت حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوگا. تو میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کی کوئی غلطی نکالے کوئی درستگی کروائے تو آپ نے اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا پھر. کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں. اکثر ہوتے ہیں حسین الدین سے غلطی ہو گئی, میں نے بتانا ہے اس کو بتا, تو میں کہہ رہا ہوں عبداللہ شاہ تو غلط کو پڑھ لیں بھائی, اس کو بتانے کا اس کو کیا فائدہ ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ غلطی حسین کی ہے اور میں عبداللہ کو بتا رہا ہوں, تو یہ آگے سے ہنستے گا ہاں جی ہے یہ سب, اس تک اطلاع ہی نہیں پہنچی. تو بہترین کیا ہوتا, عبداللہ جا کے کہتا حسین الدین آپ کی یہ غلطی ہے, یا لکھ کے دے دے یا زبانی بتا دے یا جس طریقے سے بھی بتا دے. آپ سے میرے خیال میں بندہ اس طرح بھی کہہ سکتا ہے, استاذ کو بتانا ہو میرے خیال میں آپ نے جلدی میں ایسے بول گیا, ٹھیک ہے استاد سمجھ میں نا, استاد جو ہے نا اگر وہ سمجھے نہیں تو استاد کہاں سے آیا کرو. تو ایسے لوگ میرے سامنے بہت گزرے ہیں ماشاء اللہ, میں ان کو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. اس طرح میں نے بہت کا لفظ استعمال کرنے کے بعد کہا انگلیوں پہ, اکثر لوگ محسوس کر جاتے, لیکن ان کا پھر اللہ نے ایسا شہرا کیا. شہرا کس کو کہتے ہیں؟ مشہوری. کیونکہ وہ اللہ کو منانے کے چکر میں ہوتے تھے, اور جو ان کی اصلاح کرتا تھا ایسے بڑے بڑے لوگ, میں نام دوں تو آپ کام جائیں, جیسے کہ صاحبزادہ پیر ابوالحسن واحد رضوی صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا پیر نصیر صاحب کے پاس, پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو گولڈن شریف والے پیر تھے. کیونکہ گولڈن شریف میں بہت زیادہ پیر ہیں, اب تو اور زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ دن بدن پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہوتے ہی پیر. آپ نے پیدا ہوتے ہی پیر نہیں بنانا کسی کو. پیران پتر پیر ہونا یہ ضروری نہیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ ایک الگ, لیکن تب تک جب تک وہ شریعت کے اس میں رہے. ہمارے لیے قابل تقلید وہ ہر صورت میں نہیں ہے. قابل تقلید تب بھی ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا, لوگوں جب تک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلوں تم نے مجھے فالو کرنا ہے, پیچھے چلنا ہے. اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو تم نے میری بات نہیں ماننی. تو وہ پیر نصیر الدین صاحب بہت گریٹ لوگ تھے. تو آپ جس طرح فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ شعر ہے اس میں غلط ہی آپ, تو انہوں نے مجھے ایسا لکھا ہے. اس بات بڑا بندہ ہوتا ہے, عمر میں بڑے تھے, کہتے ہیں اچھا کس طرح, اس طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کے ادھر شیخ الحدیث بیٹھے تھے, پتہ نہیں فوت ہو گئے. وہ نہیں کہتے وہ کتاب نکال کے لاؤ, منجد, کیا نام ہے اس کا,
تو واحد رضوی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو فاسق آدمی تھا جس نے مجھے لکھی ہے، یہ تو کوئی قابل اعتبار بندہ ہی نہیں تھا، اب اس کی کتاب نہیں لکھا۔ اتنی دیر میں ان بزرگوں نے فرما دیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل درست ہے۔ یہ وجہ بنی دوستی کی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھئی ایک دفعہ میں ساتھ گیا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اتنے لوگ لائنیں بنا کے ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا دعا کرو بھائی، اے دعا اللہ سارے سے چلو بھائی۔ جیسے ہی ان کو دیکھتے گئے واحد رضوی صاحب، سارے بندے گئے، آؤ جی اندر آؤ اندر آؤ، جناب کتاب کھولی، کتاب کھولی، شروع ہو گئی، یہ فلاں نے اس طرح لکھا ہے، فلاں نے اس طرح لکھا ہے، فلاں نے اس طرح۔ کتنے مشہور آدمی تھے پیر صاحب۔ آخر میں جس جمعے کو وصال ہوا اس سے پہلی جمعرات ادھر آئے جامع ریاض الاسلام، آپ اس کو لائٹ نہ لو، ادھر آنا، جامع غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام میں آئے عصر کے بعد، اور آئے واحد رضوی صاحب کو کتاب دیں۔ میں حضرت صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں اتوار والے دن ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس آئے بھئی وہ ایک کتاب میں نے لکھی ہے تو اس میں سے آپ غلطی ہیں۔ میں خود ادھر بلا کے آپ کو دے سکتا تھا کہ علمی کام تھا اور علمی بندے کے پاس آنا تھا تو میں خود آیا۔ اس کمرے میں تشریف فرما ہوئی، دربار شریف پہ ان کی تصویر ہے۔ آپ کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ایسے ڈھونڈ لیں گے وہ ہزاروں میں سے۔ وہ ادھر وہ مولانا خدا بخش صاحب فوت ہو گیا نا، مٹھیال کے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حضرت صاحب کے زمانے کے، تو وہ فوت ہوئے تو وہ جنازہ پڑھانے آئے پیر صاحب، تو واحد رضوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، میں تو اتفاق جنازے میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں بھائی رش تھا بہت زیادہ، تو میں ایسے ہی نیچے دیکھ جان بوجھ کے جا رہا تھا تو ان کی نظر پڑ گئی کہ او آئے پہ تسی بھی چل رہے، سارے نے پیچھے ہو گئے ہیں۔ واحد رضوی صاحب آپ کو ملتے ہی نہیں، ایسے ہی کسی کی نظر نہیں۔ علم والے لوگ ہوتے ہیں انہیں خود بخود ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیر صاحب نے مجھے آزمانے کے لیے ایک دن جناب ایک دم سے کتاب پکڑی ہوئی تھی، کہتے ہیں ایٹھو پڑھو، وہ مولانا جامی کی کتاب تھی، مولانا جامی رومی جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں رومی نے کہا تو جامی نے کہا تو اقبال نے کہا، جو نکب راوس، کیونکہ وہ سنتے اس طرح۔ اب حسین الدین جائے گا کسی مجلس میں، ادھر چھوٹا سا کوئی نقیبی محفل لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اقبال کہتا ہے، یہ کیا اقبال فرماتے ہیں، یہ بھی اقبال کہتا ہے کہ نہ کہ پتہ ہے اقبال کا، تو کہتے ہیں نا جیسے ایسی کتاب پکڑائی نہیں تو میں کتاب تو میں اسی لہجے میں شروع ہو گیا۔ اب وہ کہیں کہ بس کرے تو میں بس نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ رہے بات کچھ؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے قابل انسان بن جاؤ کہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے، آپ کی قبر بھی خوبصورت ہو جائے اور آپ کا حشر بھی خوبصورت ہو جائے۔ باقی یہ سب کوڑ کپاڑ ہے، جتنے پیسے اکٹھے کر دو دھوکے سے، فراڈ سے، حرام حلال، یہ ادھر ہی رہ جائے، یہ ساتھ جائے گا۔ آپ کا ادھر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ادھر جو آپ کے لیے کام آئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو یائے واو معدولہ تک ہم نے آج پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی 2 ہماری کتابیں رہتی ہیں، ٹائم بالکل تقریباً ہو گیا ہے، تو ان کو ہم 1-2 اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ آج کتاب فارسی پڑھنے کا مزہ آ گیا، مجھے تو بہت مزہ آیا، آپ کو آیا؟ کتنی نئی باتیں پتہ لگی ہیں بھائی، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، آپ کو علم حاصل ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے تو کوئی نئی بات مل جائے مطالعہ کرتے ہوئے کسی سے، بزرگ سے، کسی سے بھی، کسی عام بندے سے، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ آج الحمدللہ آج علم نصیب ہوا، اللہ ہمیں نہیں رکھا، محروم نہیں رکھا۔ تو ابھی کریمہ سعدی شریف نکالو جی۔